ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی سنوارنے کی کوشش کریں، بچائیں اپنے آپ کو رزق کی حرمتی سے۔ دوسرا عمل، رسول اللہ کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو لٹایا، اس کی حلق پر چھری پھیر دی اور بھائی ذبح ہو گئے۔ اب جب بھائی ذبح ہو گیا تو ڈر کے مارے اس نے تندور میں چھلانے لگا کہ دونوں بیٹے جان بحق ہو گئے۔ حضور گھر میں ہیں، نہ ماں کو نہیں ہے کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، نہ باپ حضور کے سامنے آ کے اظہار کر رہا ہے کہ گھر میں اتنا بڑا حادثہ اور ثانیہ ہو گئے۔ کیا وجہ تھی کہ وہ حضور آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس بزم کائنات کو سجایا، اور درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے جمیع صحابہ کرام اور اہل بیت کرام پر کہ جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانے کا طریقہ و سلیقہ ہمیں بتایا، اور درود و سلام ہو اس امت کے جمیع علماء، صلحاء، اولیاء اور شہداء کرام پر کہ جنہوں نے ہر دور میں عزت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بیڑا اور ذمہ اٹھایا۔ سامعین محترم، آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، اور کچھ ہی دنوں میں ہم اس کائنات کا سب سے عظیم دن پانے والے ہیں کہ جس دن کو براہ راست نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر روایات کے مطابق ولادت اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اپنے جلووں سے رونق افروز فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مولود، یہ تینوں الفاظ تقریباً ہم معنی ہیں۔ ولادت کہا جائے، میلاد کہا جائے یا مولود کہا جائے، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ اب کوئی ولادت منائے اور میلاد نہ منائے، یا میلاد منائے اور مولود نہ منائے، تو یہ تمام تر چیزیں، یعنی مولود و مولد، یہ تمام تر چیزیں ایک معنی کی ہیں اور ہم معنی ہیں۔ یہ پھر اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا ہے کہ ان میں سے ایک کا اقرار و اعتراف ہو اور بقیہ کا انکار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ رب العزت کی جانب سے سب سے عظیم نعمت ہیں، اور اس نعمت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس نعمت کے بغیر کچھ عرصہ زندگی کا گزارا ہو اور دیکھا ہو۔ صحابہ کرام سے پوچھیے کہ کتنی عظیم نعمت ہے، تو صحابہ بتائیں گے کہ حضور کتنی عظیم نعمت ہے، اور بالخصوص وہ صحابہ کہ جنہوں نے کفر کا دور پایا، جنہوں نے کفر کی اندھیریوں کو، تاریکیوں کو بھی دیکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے اس دنیا کے روشن ہونے کے بعد اس دنیا کو دیکھا۔ ہم اور آپ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو پیدا ہوئے تو کان میں اذان پڑھی گئی اور حضور کا نام سنا اور پتہ چلا کہ حضور کے امتی ہیں، تو اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس نعمت کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ نعمت کا احساس ان سے پوچھیے کہ جنہوں نے زندگی کا کچھ حصہ نعمت کے بغیر گزارا، اور پھر تڑپنے کے بعد، سسکنے کے بعد، خوب رونے کے بعد پھر جا کے انہیں نعمت ملی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پر جان قربان اسی لیے کیا کرتے تھے
کہ انہیں اس نعمت کا احساس تھا کہ کتنی عظیم نعمت اللہ نے انہیں دی۔ اب دیکھیے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں تو غلامی کیے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے مال مویشیوں کو چرائے چلے جا رہے ہیں، ہر قسم کے تانوں کا سامنا ہے، مار پیٹ کا سامنا ہے، حیوانوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اچانک حضور کا دین آتا ہے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اچانک مظلوموں کی حمایت کرنے والا کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے جو نظام دیتا ہے مظلوموں کی حمایت کا، جو ایک سسٹم پیش کرتا ہے مظلوموں کی فریاد رسی کا، جس کا نعرہ ہے کہ میں مظلوموں کا حامی ہوں، جس کا نعرہ ہے کہ جس کی کوئی فریاد نہ سنے وہ میرے پاس آئے، جس کا نعرہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے اس کا بدلہ دلانے والا، اس کی فریاد سننے والا، اس کی بے کسی کو دور کرنے والا، بے بسی کو دور کرنے والا اگر کوئی نہ ہو تو میرے پاس آئے۔ ایک سسٹم ایسا آ جاتا ہے، ایک شخصیت ایسی آ جاتی ہے جو اس سسٹم کو لے کر آتی ہے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سسٹم پر جان قربان کیوں نہ کریں کہ جو سسٹم انہیں ظلم سے نجات دلائے، جو سسٹم انہیں لوگوں کی طعن و تشریح سے، لوگوں کی مار پیٹ سے نجات دلائے، جو سسٹم انہیں امیر و غریب کا فرق ختم کر کے، آزاد و غلام کا فرق ختم کر کے ایک صف میں کھڑا کر دے، وہ اس سسٹم پر جان قربان کیوں نہ کریں۔ صرف حضرت سیدنا بلال ہی نہیں، ایسے بے بہا لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایک طویل عمر پائی، سب سے زیادہ لمبی عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پائی، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض روایت کے مطابق 300 سال اور بعض روایت کے مطابق 500 سال کی عمر عطا فرمائی، اور جنہوں نے اسلام میں 100 سال کی عمر گزاری، اور اس سے پہلے وہ بقیہ جو زندگی تھی وہ کچھ اس میں عیسائیت میں گزار دی، کچھ یہودیت میں گزار دی، کچھ آتش پرستی میں گزار دی۔ جس نے 300 سال، 3 صدیاں جس نے زندگی کی کسی دوسرے مذہب میں گزار رکھی ہوں، اور پھر 100 سال وہ اسلام میں زندگی گزارے، تو اسلام کی ویلیو اسے ہوگی کہ نہیں؟ اہمیت وہ سمجھے گا، احساس اسے ہوگا۔ ہم اور آپ کو کیا احساس کہ کتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہیں، بس ایک نبی ہیں، بس ایک پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، بس سن لیا، پڑھ لیا کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ ان کی رحمت کیسی تھی؟ یہ رحمت تو انہوں نے دیکھی کہ جنہوں نے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ رحمت تو انہوں نے دیکھی، ان خواتین نے دیکھی کہ جنہیں غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا کہ کہیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑ جائے، اور بیٹیاں زندہ دفنا دی جاتی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ ایک سسٹم لے کر آئے، جس سسٹم نے بتایا کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی، بیٹی تو دلوں کا سکون ہوا کرتی، وہ بیٹیاں کیوں نہ سمجھیں حضور کی اہمیت کو اور اس نعمت کو؟ انہیں ہی احساس ہوگا کہ جو زندہ دفن کرتے ہوئے بچتی چلی آئیں اور اسلام کے دامن میں آ کے پناہ دی، وہ غلام سمجھیں گے حضور کی ذات کو کہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے حضور کی ذات، کہ جنہیں براہ راست حضور نے فائدہ پہنچایا۔ آج ہم سیدنا بلال کہتے ہیں، ہمارے سردار بلال، حالانکہ ان کی اسلام سے پہلے کوئی پہچان نہ تھی، لوگ مارا پیٹا کرتے تھے، اسلام لے کر آئے تو انہیں زمین پر گھسیٹا گیا، ریتیلی زمین پر انہیں گھسیٹا گیا، ان کے جسم اتھر پر بڑے بڑے بھاری پتھر رکھ دیے جاتے اور تپتے ہوئے صحرا میں تپتی ہوئی ریت پر انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں، ان کے گردن میں رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں تھمائی جاتی، جو انہیں ریتیلی زمین پر، پتھریلی زمین پر گھسیٹا کر کے۔ وہ سمجھیں گے نا کہ حضور کتنی عظیم نعمت ہے۔ آج ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی ذات کی قدر کریں، وہ اسی پیرائے میں کہا جاتا ہے
یہ قدر تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان حالات کو نہ جانیں جن حالات میں حضور تشریف لائے گئے. یہ قدر تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور کے کردار سے واقف نہ ہو جائیں، حضور کی سیرت سے واقف نہ ہو جائیں. ورنہ تو حضور کا تعارف ہمارے ہاں صرف معجزوں والا ایک پیغمبر اور ایک نبی بن کے رہ جائے. آپ کا تعارف ہمارے ہاں بچے بچے سے پوچھیں رسول اللہ کون تھے، وہ جواب ملے گا کہ وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اعلان نبوت سے بھی پہلے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے حلف الفضول نام کا معاہدہ فرمایا. مکہ میں رہتے ہوئے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. مکہ میں کسی شخص پر ظلم کر دیا گیا، ظالم بڑا امیر تھا، کسی کی جرأت نہ تھی کہ اس کے دروازے پر جا کر وہ اس مظلوم کی فریاد رسی کرواتا اور اسے اس کا حق دلواتا. اس شخص کو کسی طریقے سے اطلاع ملی، حضور تک پہنچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کو جمع فرمایا. وہ 6 یا 8 افراد تھے اور بعض روایت میں 15 افراد تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں جا کے آب زمزم سے حجر اسود کو دھویا اور حجر اسود کو دھو کر وہ جو دھواں تھا، وہ جو پانی تھا، وہ انہوں نے پی کر یہ قسم کھائی کہ ہم آج کے بعد سے کسی مظلوم کا حق جو ہے وہ یوں ہی نہیں جانے دیں. یہ حضور کی سربراہی میں ہو رہا تھا. یہ آپ کر رہے تھے کب؟ نبوت کے اعلان سے بھی پہلے. جب آپ 40 سال کی زندگی جو آپ نے گزاری کہ انہی میں سے ایک واقعہ کہ حضور اس وقت یہ کام فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سارے لوگ اس ظالم شخص کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تلواریں ہاتھ میں لے کر اور کہتے ہیں کہ اس کا حق دو. وہ کہتا ہے کہ نہیں، آج نہیں، کل آ کر لے جائیں. تلواریں جب ننگی میان سے نکلتی ہیں تو پھر وہ شخص مجبور ہو کر اس مظلوم کا حق اسے ادا کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم جانیں گے تو احسان ہوگا کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی. اللہ نے کتنا عظیم احسان حضور کی صورت میں ہم پر فرمایا. ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں جانتے. ہم اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا احساس نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر حضور کی ذات کو متنازع بنا دیا جاتا ہے اور ہم تنازع کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. جسے نعمت کی قدر ہوتی ہے نا، جسے نعمت کی قدر ہوتی ہے، نعمت ہونے کا احساس ہوتا ہے، وہ لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتا، ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر جسموں اور چہروں پہ مل دیا کرتے ہیں. جسے نعمت کا احساس ہوتا ہے نا، نعمت کی قدر ہوتی ہے، وہ ان کے جسم سے لگ جانے والے وضو کے اس پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے، وہ اپنے جسموں پہ وضو کے اس پانی کو مل دیا کرتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات، کیا وجہ تھی کہ وہ صحابہ کرام حضور لعاب دہن اپنے منہ سے جدا کر رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے، اس جذبے کے پیچھے کہ حضور کا لعاب دہن زمین پہ کوئی نہیں گرنے دے رہا. آپ علیہ السلام کا لعاب دہن لوگ ہاتھ میں لے کر اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں. کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گر رہا؟ حضور وضو فرماتے ہیں، کوئی نہ کوئی خادم کھڑا ہے کہ جو حضور کے وضو کے پانی کو لے کر خود اس سے وضو کر رہا، خود اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر وضو کے اس پانی کو پھینک رہا. کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں تو عثمان غنی پیچھے چل کر حضور کے ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جس کے گھر میں تشریف لے جائیں وہ حضور کی تشریف آوری کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے، باعث فخر سمجھے. گھر میں ایک بچہ اپنے دوسرے بچے کو ذبح، اپنے دوسرے بھائی کو ذبح کر دے، لیکن وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے ذکر نہ کرے کہ گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو ذبح کر دیا کھیل میں. باپ کو دیکھا کہ باپ رسول اللہ کے لیے ایک بکری ذبح کر رہا ہے تو باپ کی دیکھا دیکھی ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو لٹایا، اس کی حلق پر چھری پھینک دی اور بھائی ذبح ہو گئے. اب جب بھائی ذبح ہو گیا تو ڈر کے مارے اس نے تندور میں چھلانگ لگا دی، دونوں بیٹے جان بحق ہو گئے. حضور گھر میں ہیں، نہ ماں بول رہی ہے کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، نہ باپ حضور کے سامنے آ کے اظہار کر رہا ہے کہ گھر میں اتنا بڑا حادثہ اور ثانیہ ہو گئے. کیا وجہ تھی کہ وہ اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرنے کو تیار تھے، صرف اس لیے کہ انہیں اس نعمت کا احساس تھا، انہیں اس نعمت کا احساس تھا. ان کے سامنے کسی نے حضور کی سواری کے جانور کو بھی برا کہا تو وہ سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے. ان کے سامنے کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نالین کے بارے میں بھی اگر کوئی بات کی تو وہ آگے بڑھ کر سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو گئے.
ان کے سامنے اگر کسی شخص نے، کسی بھی آدمی نے، کسی بھی فرد نے حضور کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی تو حضرت عمر جیسی ہستیوں نے آگے بڑھ کر سر قلم کر دیا، صرف اس لیے کہ انہیں احساس تھا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی، اگر اس کی قدر نہیں کی تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں۔ آج ہم اس ناقدری کے شکار ہیں، آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ نے کتنا عظیم شاہکار ہمیں عطا فرمایا، وہ عظیم شاہکار کہ جس کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما دے۔ ہمیں بن مانگے وہ شاہکار مل گئے، ہم نے تو آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو اس امت کا حصہ پایا، نہ ہم نے 200 سال 300 سال اپنی جوتیاں رگڑی ہیں حق کے پیچھے، حضرت سلمان فارسی کی طرح کہ 300 سال اپنی جوتیاں رگڑتے رہے، ادھر سے ادھر پھرتے رہے، ایک سے ایک کے بعد دوسرے کے غلام بنتے رہے، تب جا کے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ نہ ہم نے وہ جوتیاں رگڑی ہیں، نہ ہم وہ صحراؤں کی تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر لٹائے گئے ہیں، نہ ہمارے سامنے ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئی ہیں، نہ ہمارے اموال پر قبضہ ہوا ہے، نہ ہماری جانوں کے لوگ دشمن بنے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم تو پیدا ہوئے اور حضور کے امتی تھے، لیکن اس وجہ سے ہم حضور کا احساس نہ کر سکے، ہم اس نعمت کا احساس نہ کر سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نعمت کا احساس کرنے والے پھر جہاں بیٹھتے ہیں نا اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ اللہ نے یوں ہی قرآن میں نہیں فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا چرچا کرو۔ چرچا وہی کرتا ہے جس کو نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کو اگر کوئی منسٹر، اگر کوئی شخص کہیں کوئی 2 مرلے کا پلاٹ اٹھا کر دے دینا تو ساری زندگی جہاں بیٹھیں گے اس منسٹر کی تعریف اور اس کے چرچے کرتے رہیں کہ ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ہے اس کا دیا ہوا، ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ہے فلاں نے ہم پر احسان کیا، فلاں نے کرم کیا، فلاں کا احسان ہے کہ آج ہم زندگی میں اتنے آگے بڑھ گئے۔ ارے تم مانو نہ کہ حضور کا احسان ہے کہ آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، تم مانیے نہ کہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ آج اگر یہ پیشانی سجدے میں جھکتی ہے تو حضور کا احسان ہے، مانیے نہ کہ آج اگر زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اگر جاری ہے تو حضور کا احسان ہے اور کسی کا نہیں۔ اگر یہ احسان مان لیا ہے، اگر مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بے شمار، ہم پر بے پناہ احسان ہے، حضور ہمارے لیے نعمت ہے اور اس نعمت کا احساس ہے، اس نعمت کی قدر ہے، حضور کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھتے ہیں، تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ پھر رسول اللہ کی ذات پر اختلاف کس بات کا؟ پھر تو حضور کا چرچا ہر گلی ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ پھر دن و رات، روز و شب یہ اختلاف کس بات کی کہ فلاں دن کریں اور فلاں دن نہ کریں؟ پھر تو ایمان کا حصہ ہے کہ جس کا احسان مانا جاتا ہے اس کا چرچا کیا جاتا ہے، اس کے لیے نہیں دیکھا جاتا کہ دن میں کرنا صحیح ہے یا رات میں کرنا صحیح، اس کے لیے نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں دن کریں یا فلاں دن کریں، اس کے لیے تو بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ چرچا میرے محسن کا ہے، چرچا میرے محسن کا ہے، چرچا اللہ کے انعام کا ہے، چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ہے، ذکر اللہ کے فضل کا ہے، ذکر اللہ کی نعمت کا ہے۔ اور اللہ کی نعمت کب محتاج ہے کہ کوئی دن فکس کیا جائے؟ یہ تو ہم اپنی سہولت سے کرتے ہیں، یہ تو ہم اپنے آپ کو سہولت دینے کی خاطر کرتے ہیں۔ حضور کی ذات کی قدر کرنا سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس نعمت کا احساس کرنا سیکھیں۔ آج جو تھوڑی بہت عزت ہماری باقی ہے نا، یہ صرف حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آج اگر ہم قرآن پڑھتے اور قرآن کی آیات پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اس کا مصداق بناتے اور بتاتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، خدا کی قسم یہ جنت میں جانا بھی یہ بھی حضور کا احسان ہے۔ حضور نہ ہو تو جنت تخلیق ہی نہ ہو۔ حضور کو اگر اپنے لیے ہم رحمت نہ سمجھیں تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی قدر نہ کریں، احساس نہ کریں تو کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی شفاعت مل جائے؟ محسن احسان دوبارہ اسی وقت کرتا ہے کہ جب پہلے کیے احسان کا ہم اس کا احسان مانیں، پہلے کیے احسان کا ہمیں احساس ہو۔ یہاں محسن نے اتنے احسان کر دیے، حضور نے اتنے احسان فرما دیے، ہم ان کی قدر نہ کریں تو قیامت کے دن کیسے امید رکھتے ہیں کہ حضور ہم پر ایک اور احسان فرمائیں گے؟ تو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے، سانس سانس، لمحہ لمحہ میرے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز کے مطابق
حضور علیہ السلام کی فکر کے مطابق، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو چلانا سیکھیے، اور یہ سیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کو نعمت مانتے ہیں تو پھر حضور کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہم صرف 12 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلوس مناتے ہیں، نکالتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، یہ اللہ کی نعمت کا چرچا ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ چاہیں اختیار کر لیں، جلوس میں نکلیں، اس کے لیے گھروں میں درود و سلام کی محفلیں سجا لیں، اس کے لیے باوضو بیٹھ کر، اس ذکر کے لیے باوضو بیٹھ کر سارا دن قرآن کی تلاوت کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کر سارا دن گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے جو چاہیں کریں، لیکن مقصد صرف ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، مقصد صرف و صرف آقا کا ذکر ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ میں پھر عرض کروں، گزشتہ جمعے بھی عرض کیا، ہم وہ نسلیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ باپ دادا کا ذکر بھی گھر میں نہ ہو تو باپ دادا کے نام بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر اپنے پردادا کا نام ہم میں سے کسی کو یاد ہو تو بڑا خوش نصیب ہوگا جسے اپنے پردادا ان کے اوپر کے لوگوں کے نام یاد ہو، وگرنہ ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جن کی یادداشت دادا پہ آ کے بس ہو جاتی ہے، وجہ اس کی کہ آج تک باپ نے اپنے دادا کا ذکر ہمارے گھر میں کیا ہی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پردادا کون تھا؟ اگر ذکر ہوتا تو ہم پہچانتے، ذکر ہوتا تو ہمیں یاد رہتا۔ اگر رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو نسلوں میں ذکر منتقل ہوگا، اگر رسول اللہ کو احسان مانیں گے تو نسلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا، اگر حضور کی قدر کریں گے تو یہ قدر ہماری نسلوں تک منتقل ہوگی، اور نسلوں تک یہی احساس ہی تو منتقل کرنا ہے، اور کیا منتقل کر سکتے ہیں؟ رزق یقیناً نہیں، ہم جتنا چاہیں کما لیں، ہم جو چاہیں کر لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حادثات ہوتے ہیں تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب چاہے گا جس کو امیر سے جب چاہے گا غریب کر دے گا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ ہماری قدرت میں ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ رب کی مرضی و منشا پر ہے۔ ہمیں جو چیز اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حضور کا ادب ہے، وہ حضور کا احترام ہے، کہ حضور کے ادب کے صدقے، حضور کے احترام کے صدقے، حضور کی قدر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا قدموں میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو یہ ایسی بحثوں سے نکالیں، بہت ہو چکی ہیں یہ بحثیں کہ ربیع الاول میں میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، بہت ہو چکی، علماء نے بہت لکھ دیا اس پر، بہت کلام فرما دیا۔ اب بس یہ سوچیں کہ حضور اللہ کی نعمت ہے اور ہم نے اس نعمت کا احساس کرنا، ہم نے اس نعمت کا ذکر کرنا، ہم جتنا اس نعمت کا ذکر کریں گے، جتنا اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے، اللہ اس میں مزید برکت دے گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم ہماری نعمت کا چرچا کرو، تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو، ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ آپ نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے تو بنیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس پر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر تو ادا کریں، باہر نکل کر رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض تو کریں کہ پروردگار ہم آج اس لیے باہر نکلے ہیں کہ تو نے جو عظیم نعمت عطا کی تھی ہم لوگوں کو بتائیں، ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہے، اس نعمت کا احساس ہے۔ اور پھر جب ہم دکھائیں گے کہ ہمیں نعمت کا احساس اور نعمت کی قدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید برکت خود عطا فرمائے، حضور کی رحمت میں ہمارے لیے مزید برکت پیدا ہوگی۔ ہم آج تک جو حضور کی رحمت سے کسی حد تک اپنے ظاہری احوال میں ہم محروم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یہ محرومیت ختم کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قدر ہو جائے، حضور کی ذات کا احساس ہو جائے، آپ کتنی عظیم نعمت ہیں یہ احساس ہو جائے۔ بس یہی آج کا پیغام ہے کہ سرور دو عالم علیہ السلام کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، ہم اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کیسے مانتے ہیں، ہم اس نعمت کا چرچا کس انداز میں کرتے ہیں، ہم میلاد کے جلوسوں میں نکلیں، یہ اس نعمت کا ذکر ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، یہ اس نعمت کا ذکر ہے، ہم حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، یہ اس نعمت کا ذکر اور اس نعمت کا چرچا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں تعلق رکھتی ہیں حضور آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے۔ ایک آخری پیغام بس آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کے جلوس نکالے جاتے ہیں، آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ ان جلوسوں میں لازمی شرکت کیا جائے۔ یہ جلوس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر اور حضور کے چرچے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں لازمی شریک ہوں، لیکن اس کے ساتھ بڑے باادب طریقے سے۔
ہمارے یہاں مختلف قسم کی 2-4 قسم کی مختلف عجیب و غریب قسم کی روایات ہیں، ان روایات کو ختم کریں، توڑیں، یہ حضور کی نافرمانی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی فرما برداری نہیں۔ اول جو رزق کی بے حرمتی ہمارے یہاں کی جاتی ہے، میلاد کے جلوسوں میں لنگر کی تقسیم کا جو طریقہ ہے اسے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ طریقہ آپ چھوڑ دیں کہ آپ کہیں کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پھینک رہے ہیں اور لوگ کیش کر رہے ہیں۔ ذرا اتنا تو سوچیں، صرف اتنا سوچیں۔ عزت نفس لوگوں کی گئی ایک طرف، لوگ اپنی نہ تو عزت نفس دیکھتے ہیں نہ رزق کی بے حرمتی اور حرمت کو دیکھتے ہیں۔ صرف اتنا سوچ لیں، ہم کسی ایسی جگہ پر ہوں، کوئی ہمیں پھینک کے کوئی چیز دے، لینا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے تو رزق کی بے حرمتی نہ کریں۔ ممکن ہے کہ آج ہم جس معاشی بدحالی کے شکار ہوں، اس معاشی بدحالی کے پیچھے ہمارا یہی عمل، ہم جو یہ رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اس بے حرمتی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہماری معیشت کو ہماری معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ممکن ہے اس کے پیچھے یہ عمل، ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی، سنوارنے کی کوشش کریں، بچائیں اپنے آپ کو رزق کی بے حرمتی سے۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوسوں میں نکل رہے ہیں، کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس انداز میں نکلیں کہ زبان پر درود و سلام کا ہو۔ جلوس میں چلنے کا انداز یہ ہو کہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، پتہ چلے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے غلام حضور کی یاد میں جا رہے ہیں، حضور کی یاد میں نکلے ہیں، درود و سلام کا ورد زبان پر۔ اور تیسری اور آخری بات، ہمارے ہاں جو چراغاں کے موقع پر، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا، ہمارے ہاں چراغاں کے موقع پر اس موقع پر جو چراغاں کیے جاتے ہیں، اس میں جو ہم اپنے گھروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کر جاتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیجیے۔ مسلک کو بدنام کرنا اب بند کر دیجیے، مسلک بدنام ہوتا ہے اور کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ہم اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، بیٹی کو چراغاں دکھانے کے لیے رات میں لے کر گئے ہوں، اگلے دن سے کتنے وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی؟ کیا انقلاب آ گیا ہمارے گھروں میں؟ کون سی تلاوت قرآن 24 گھنٹے چل رہی ہے؟ نہیں، یہ مسلک کی بدنامی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر کرنا ہے اپنے گھروں کی خواتین کو گھروں میں بٹھا کر ان سے میلاد کی محفلیں پڑھوائیں، کروائیں ان سے درود و سلام کا ورد، تصویریں دیں ان کے ہاتھ میں، سامنے رکھیں ان کے تصویریں، انہیں کہیں کہ آج کا دن تمہارے لیے کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول پر جتنا ممکن ہو سکے درود و سلام پڑھتی رہو۔ اس سے بڑھ کر حضور کے لیے تحفہ نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کے توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔